بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا،
اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پر اور جمعۃ المبارک کے دن یعنی سید الایام کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، رشتوں کی حسین مالا میں باپ کا رشتہ ایسا حسین اور اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ باپ اس دنیا میں اپنی اولاد کا سب سے بڑا سائبان ہوتا ہے جو زمانے کی گرم سرد ہوائیں خود برداشت کرتا ہے مگر اپنے سائے میں رہنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ یعنی باپ بنیادی طور پر اس درخت کی مانند ہے جو خود جل جاتا ہے مگر اولاد کو سایہ دیتا رہتا ہے۔ باپ کی موجودگی ناظرین سورج کی طرح ہوتی ہے جو گرم ضرور ہوتا ہے لیکن نہ ہو تو زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ باپ تاریک راہوں میں روشنی کا وہ مینار ہوتا ہے جو اولاد کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ یعنی باپ اولاد کے لیے وہ ڈھال ہوتا ہے ناظرین جو زمانے کی تکالیف کو تیر کی صورت میں اپنے سینے پر سہتا رہتا ہے مگر اپنی اولاد کو شاد و آباد رکھتا ہے۔ اسی لیے باپ کے سامنے شفقت اور انکساری سے جھکے رہنا اولاد کو عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، باپ بنیادی طور پر اس زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے جو خود تو حوادث زمانہ کے سارے حل اپنے سینے پر برداشت کرتا ہے مگر بچوں کی فصل پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ باپ میں یوں کہوں کہ محبتوں کے اس سولر سسٹم کی طرح ہوتا ہے جو سورج کی روشنی کو اپنے وجود کے اندر سمو کر اپنے بچوں کی زندگی کو روشن کر دیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس لمحے کو ذرا تصور کیجئے، آئیے ذرا مل کے چلتے ہیں اور ایک assumption کرتے ہیں، ایک تصور کرتے ہیں۔ جب آپ اس دنیا میں آئے ہوں گے اور پہلی مرتبہ آپ کو آپ کے والد نے پیار سے دیکھا ہوگا، ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ وہ لمحہ کیا ہوگا جب آپ کے والد نے آپ کو گود میں لے کر بوسہ دیا ہوگا۔ ذرا اس لمحے کو تصور کیجئے ناظرین، اس لمحے کو سوچئے جب پہلی بار آپ کے والد نے آپ کو اٹھا کر مسکرا کر دیکھا ہوگا اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دے کر آپ کے گالوں کو دبا کر آپ کو ہنسایا ہوگا اور آپ کی مسکراہٹ کے بعد جو زندگی آپ کے والد کو ملی ہوگی ناظرین، اس کا تصور آپ کر نہیں سکتے۔ کہ ذرا اس لمحے کو سوچیں کہ جب ایک والد یعنی جس وقت اپنی اولاد کو اٹھا کر کان میں اذان دیتا ہے اور اسے میرا شہزادہ یا میری شہزادی کہہ کر پکارتا ہے، اس مسرت کا ناظرین کوئی نیم البدل ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی باپ سے جا کر کوئی پوچھے کہ جب اس کی اولاد نے پہلی مرتبہ اپنی توتلی زبان سے اس کو بابا کہہ کر پکارا ہوگا، وہ کیا منظر اور کیا ماحول ہوگا ناظرین۔ اس خوشی کا جا کر کوئی کسی باپ سے پوچھے کہ جب والد نے اپنی اولاد کی سواری بن کر اپنی اولاد کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہوگا اور جس وقت اس کو ہنسایا ہوگا، کھلایا ہوگا، کوئی جا کر ناظرین وہ لمحے یاد دلائے کہ جب آپ کے والد نے آپ کے قدم کو اپنے قدم پر رکھ کر بچہ آج بڑا ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو بات کرنا نہیں آتی، بچہ آج بڑا ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آج آپ کو زمانے میں چلنا نہیں آتا۔ ارے صاحب ذرا اس لمحے کو تصور تو کیجئے کہ جس وقت آپ کے والد نے آپ کے قدموں کو اپنے قدموں پر رکھ کر آہستہ آہستہ آپ کو چلنا سکھایا ہوگا اور پہلا قدم آپ نے چلا ہوگا۔ ناظرین کرام، جا کر کوئی یاد دلائے کہ وہ لمحہ وہ موقع کیا ہوگا کہ والد دن رات اپنی اولاد کی پرورش کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی اولاد کی روشن مستقبل کے لیے دوسروں کی غلامی کرتا ہے، دوسروں کی گالیاں سنتا ہے، دوسروں کی باتیں سنتا ہے، اس لیے کہ اس تکلیف کو میں برداشت کر لوں گا لیکن تکلیف میری اولاد کو نہ پہنچے۔ ناظرین، یہ وہ سخت جان ہستی ہوتی ہے، وہ سخت جان جو اپنے بچوں کے روشن اور تابناک مستقبل کے لیے دھوپ میں جھلستا رہتا ہے، دھوپ میں جو ہے وہ اپنا تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے، یعنی ہر ایک کی تلخ باتیں سنتا ہے، دن بھر اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، کماتا ہے، محنت میں اپنے پسینے میں شرابور ہونے کے بعد اپنی تکالیف کو کسی پر ظاہر کیے بغیر اپنے بچوں کے لیے وہ 2 روٹیوں کو کما کے لاتا ہے اور ان پر خرچ کرتا ہے۔ یعنی والد ایثار و قربانی کا مجسم نمونہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بس سراپا دعا ہوا کرتا ہے۔ والد وہ ہستی ہے ناظرین جو اپنا گھر چلانے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دن رات سخت مشقت کرتا ہے۔ والد وہ ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال اور اولاد کو پالنے کے لیے خود تو بھوکا رہتا ہے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے۔ باپ وہ ہوتا ہے ناظرین جو اولاد کی آنکھوں میں چند آنسوؤں کے قطروں کو دیکھ کر اپنی خوشیوں کو اپنی اولاد کے اوپر قربان کر دیا کرتا ہے، جو اپنے موزوں کے سوراخ کو اپنے انگوٹھوں میں چھپاتا ہے اور اپنا پھٹا ہوا جو جوتا ہوتا ہے وہ موچی کے پاس بار بار لے کر جاتا ہے، اس کو جا کر سلواتا ہے، اس کو کیلیں لگواتا ہے۔
میں جو باتیں کر رہا ہوں ناظرین، میرا دل اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پسیج گیا ہے، میری آنکھیں اب نم ہونا شروع ہو گئی۔ یہ والد کوئی عام مرتبہ نہیں ہے، کوئی عام مقام نہیں ہے ناظرین، یعنی اس والد کی کیفیت کو سمجھے کہ جو اپنے موزوں کے سوراخ کو چھپاتا ہے، جو اپنے جوتوں کی کیلوں کو اپنے پاؤں پہ محسوس کرتے ہوئے بھی چلتا رہتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا رہتا ہے، لیکن جب اپنی اولاد کے پاس جاتا ہے تو اس کے لیے گھر پر نیا جوتا لے کر جاتا ہے، جو بسوں میں لٹکتا ہے، دھوپ میں پھرتا ہے، مگر گھر کی آسائشوں کا سارا سامان بر وقت مہیا کرتا ہے، جو پرانے کپڑوں میں گزارا کرتا ہے، بنیان کے سوراخ کو چھپاتا ہے مگر گھر والوں کے لیے نئے کپڑے خرید کر لاتا ہے، جو اپنی بیماری اپنے گھر والوں سے چھپا کر شدید بیماری میں بھی گھر والوں کے لیے پیسے کماتا ہے، جو اپنا پیٹ کاٹتا ہے مگر بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتا ہے، جو تکلیفوں کے آنسو پیتا ہے مگر گھر میں خوشیاں خرید کر لاتا ہے۔ جانے کیوں ناظرین مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پدر شاہی کی بات کرنے والی نام نہاد حقوق نسواں کی جو تنظیمیں ہیں، یہ باپ کا یہ روپ دیکھ کیوں نہیں پاتی، یا دیکھنے کے بعد صرف نظر کیوں کرتی ہیں کہ باپ جو کچھ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اس کے بہتر مستقبل لیے کرتا ہے اور اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، لیکن چند خوشیاں اپنے بچوں کی سمیٹ کے اپنے گھر میں لے آتا ہے کہ کاش اولاد کو ناظرین وہ نظر عطا ہوتی اور ماضی میں وہ جھانک کر دیکھ سکتے کہ کس طرح میرے باپ نے مجھے پال پوس کر جوان کیا، کن کن طوفانوں کو سہا، کن کن زلزلوں کو برداشت کیا۔ کاش اولاد ان لرزتے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے قربانیوں کی ان داستان کو دیکھ پاتی اور چہرے کی ان جھریوں کے پیچھے غم کے ان افسانوں کو پڑھ پاتی ناظرین، کہ میرے چند آنسو دیکھ کر، میرا چہرہ پریشان دیکھ کر میرا والد اپنا سب کچھ، اپنی خوشیاں مجھ پر قربان کر دیا کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد پریشان ہو۔ یقین جانیے ناظرین، اپنے حقوق پر کمپرومائز کرنے والا، اپنے فرائض کی ادائیگی مکمل طور پہ کرنے والا، شمع برداروں اور سو کال دیسی لبرل سے پدر شاہی نظام کے تانے بھی سننے والا یہ دقیانوسی باپ ہی دنیا کا بہترین ترین مرد ہے ناظرین، بہترین مرد ہے، بہترین باپ ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج جائیے مغربی معاشرے میں کسی بھی عورت سے پوچھ لیجئے، جہاں کی عورت اپنے بچوں کے باپ کو ترستی ہے صاحب، جہاں معاملہ یہ ناظرین کہ وہاں کے مرد نے ایک عورت کو، اس عورت کو ایک پروڈکٹ بنا کر رکھ دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، جو بچے، اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، جو بچے اپنے باپ سے دور ہیں، اپنے والد سے دور ہیں، جو ان کو نکال دیتے ہیں اپنے گھروں سے، یاد رکھیے گا کہ باپ کا احترام کرو گے نا صاحب تو تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے گی۔ یاد رکھنا اس بات کو، باپ کی بات غور سے سنو گے تو دوسرے تمہاری بات غور سے سنیں گے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو گے، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا بلند کر دے گا کہ لوگ پھر تمہارے آگے اونچا نہیں بولیں گے۔ یہ عظیم رشتہ ناظرین ایسا عظیم رشتہ ہے کہ اگر لفظ والد، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ عظیم رشتہ لفظ والد کے اندر ڈھل جائے تو واو سے ولایت اور وفا والا بن جاتا ہے، الف سے اعلیٰ مقام والا اور ایثار و الفت والا بن جاتا ہے، لام سے لطف و کرم والا بن جاتا ہے، اور دال سے دانائی والا اور دستگیری کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور یہی لفظ ناظرین اگر لفظ باپ کے اندر ڈھل جائے تو بے سے بزرگی و برتری والا بن جاتا ہے، الف سے اساس اور اصل اور آبیاری والا بن جاتا ہے، اور پے سے پیار والا بن جاتا ہے کہ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب پڑھی ہے، باپ کے چہرے کی جھریاں ہاں بنے۔ ناظرین کرام، جتنے بچے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، کاش جو اپنے والد کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ انہیں عقل سلیم عطا کرے کہ یہی در ہے جس سے سب کچھ ملے گا، باقی سب مفروضوں کی باتیں۔ آئیے اس ٹرانسمیشن کا آغاز، مجھے نہیں پتا آج اس ٹرانسمیشن میں کیا ہونے والا ہے، مجھے نہیں پتا ناظرین، میں ابتدائی میں بڑا ایک جذباتی کیفیت میں چلا گیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے اس وقت جو مہمانان ہیں ان کی کیفیات کیا ہوں گی، کیونکہ یہ رتبہ، یہ مقام ہی کچھ اور ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائے میرے بائیں جانب، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز علمی اور روحانی شخصیتیں، میرے بزرگ ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن سمجھ لیجئے کہ ان کے سائے میں چل رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرمائے، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ میرے دائیں جانب ناظرین جو شخصیت تشریف فرمائے یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان طرح کی جو شخصیات آتی ہیں میں ان کے لیے عموماً کہتا ہوں کہ یہ مسکراہٹوں کے سوداگر ہیں، یہ تجارت کرتے ہیں لوگوں کی درمیان خوشی کو تقسیم کرنے کی، لوگوں تک خوشی پہنچانے کی۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں، جناب جواد وسیم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، السلام علیکم۔ ان کی بات تشریف فرمائے ناظرین، آپ لیڈی ٹریفک وارڈن ہیں اور بڑی کمال
زبردست نوجوان شخصیت ہیں. ابھی ان سے گفتگو ہوگی تو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ جس انداز سے 250 cc سی بائک چلاتی ہے, میں تو سن کے بڑا حیران ہوا, لیکن ان کی ترقی کے پیچھے بھی ان کے والد کا راز ہے. آج ان سے گفتگو کرنی ہے. سلمہ غنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. اور ان کے بعد میرے بہت ہی پیارے بھائی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نگری پاک پتن شریف پہ جب بھی جانا ہوا تو میرے میزبانوں میں ہمیشہ یہ شامل رہے, اور بہت مطلب پیار ہے میرا ان سے, چھوٹے بھائیوں کی طرح میں ان کو دیکھتا ہوں. جناب محبوب فرید اکرم خان فریدی صاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرمائے, ممتاز قوال ہیں. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں, السلام علیکم. اور آخر میں کچن کا جو محاذ ہے وہاں پر ظاہر ہے تمام تر اسلحے کے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ خالد صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. اچھا جی, اب بلا توقف چونکہ مجھے پتہ ہے ظاہر ہے وہ جو خواتین وہاں بیٹھی ہوتی ہیں نا وہ فوراً کہیں گی جنید بھائی جذباتی باتیں تو آپ سے سننی ہے ہم نے ظاہر ہے آج, کیونکہ ظاہر ہے والد کا آج موضوع ہے, آج تو ہم نے کہیں نہیں جانا, یہ مجھے پتہ ہے. لیکن وہ یہ ساتھ ساتھ چاہیں گی کہ ذرا عائشہ صاحبہ پہلے یہ بھی بتا دیں تاکہ ہم اپنی ریسیپیز تیار کرنا شروع کر دیں, پھر آپ باتیں سنائیں گے آپ. جی سر, آج ہم 3 ریسیپیز کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک ڈرنک کر رہے ہیں. تو ہماری ریسیپی ہے فائری چکن چلی, جو کہ اسپائسی سا ہوگا. اس میں ہم چکن چائنیز سٹائل کا ہے اور اسپائسی ہوگا. تو اس کے لیے میں نے چکن کو میرینیٹ کر دیا. کیا نام کیا رکھا ہے اس کا آپ نے؟ فائر چلی چکن. فائر چلی چکن؟ جی سر, آپ بتا دینے والا چکن. اچھا اچھا سر یہ چکن کے لیے میں نے چکن کو آلریڈی میرینیٹ کر دیا انڈے اور کارنفلاور کے ساتھ, اور اس کو میں ڈالڈا کوکنگ آئل کے اندر فرائی کروں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر آئسٹر ساس, چلی ساس اور کچھ چائنیز ویجیٹیبل جیسے کیپسیکم ہے, انین ہے اور گارلک کے ساتھ اس کو اچھے سے ہم سوتے کریں گے. اس کے ساتھ میں سر بنا رہی ہوں ایگ فرائیڈ رائس. ایگ فرائیڈ رائس کے لیے سر ہم رائس بوائل کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم کیبیج, کیرٹ اور ایگس کے ساتھ اس کو سٹر فرائی کریں گے. اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں چیری کرنچ. اچھا, چیری کرنچ. اور یہ میں نے کراچی میں کھایا تھا پہلی دفعہ, اور پھر میں نے یہ ریسیپی بڑی. کراچی آپ کا جانا رہا ہے؟ جی سر بالکل, ہر سال ہی جانا ہوتا ہے. تو شادی پہ یہ ایکچولی کھایا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ ریسیپی ڈھونڈی اور لٹرلی بہت مزے کی ہے. میں نے کیا کیا کہ نہیں, وہ تو دیکھیں, وہ تو ہم ایمان اس وقت لائیں گے نا جب ہم حق الیقین کی منزل پہ پہنچ جائیں گے. ابھی تو ظاہر ہے مطلب علم الیقین اور کچھ عین الیقین ہم اسکرین کے ذریعے سے دیکھ لیں گے. حق الیقین کی منزل پہ پہنچائیں گے تو سمجھ آئے گا. لیکن ایک بات ہے, وہ جو کل آپ نے وہ جو بم کا قیمہ بنایا تھا, دم کا جو قیمہ بنایا اور ہمیں بٹھایا ہے, اچھی بات سر, اتنی اس سے اچھی اور کیا باتیں ہوں گی؟ مطلب مجھے بتائیے کہ کھانے کی نعمتوں سے اچھی اور کیا باتیں ہوں گی؟ نہیں, بم کا کون سا. تو کل آپ نے بنایا, پرسوں جو آپ نے ہریالی ہانڈی بنائی تھی. جی سر. آپ کو پتہ ہی نہیں اس کی گونج کہاں تک پہنچی. اچھا مکمل کیجیے آپ. جی سر, میں نے کیا کیا, 1 کلو دودھ کو میں نے 1 کپ شوگر کے ساتھ آئس کریم پاؤڈر ½ کپ اس کے ساتھ میں نے بنا کے اور فریزر میں رکھ دیا ہے. اور فریزر سر فریج کا بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ چک برانڈ کا ہمارا انٹرنیشنل برانڈ ہے, جو کہ اٹالین بیس ہماری کمپنی ہے. یہ ڈیجیٹل انورٹر ہے اور بہت ہی اسمارٹ لک دیتا ہے. اور اس کا کولنگ سسٹم بھی بہت اچھا ہے. جیسے آپ کو پتا کہ آج کل لائٹ چلی جاتی ہے, تو ایون لائٹ جانے کے بعد بھی آپ کا سامان خراب نہیں ہو سکتا. واہ, یہ اچھی بات. تو یہ انورٹر ڈی سی ہے. اس کے علاوہ سر میں نے بس کیا کیا, اس کے میں کوکٹیل فروٹس ہے, نٹس ہے میرے پاس اور چیریز ہے. نٹس کون کون سی یوز کریں گے؟ سر میرے پاس میں یوز کروں گی والنٹس ہے, اس کے بعد میرے پاس آلمنڈس ہیں, کیشو نٹس ہیں اور ریزنز ہیں, کشمش, کاجو ہے, بادام ہے, اخروٹ ہے, کشمش ہے. بالکل. اور اس کے اندر میں مکس فروٹ کوکٹیل یوز کروں گی اور ساتھ میں ہم یوز کریں گے چیری. اور اس میں کریم اور کنڈینس ملک کے ساتھ اس کو ہم ریڈی کریں گے. واہ, یہ جو اتنی ساری چیزیں ڈالنے کی بعد میں چیک کرے گا ڈالنے کہ نہیں ڈالنے. نہیں تو وہ تو سر آپ سمجھیں, میں نے آپ کو کیا, میں نے حق الیقین, میں آپ سمجھیں گے, وہ تو آپ یہ ایک بیک ڈور ہم نے بنایا محفوظ ہے. یہ تیار ہونے کے بعد آپ کے پہنچے گا افطار میں, آپ فکر نہ کریں. اور اس کے بعد آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیسا بنا ہے. آپ تک بالکل سرو ہوگا انشاءاللہ. اور کیا بتا رہی ہیں؟ اور سر لاسٹ میں ہمارا ڈرنک ہے. ڈرنک میں بنا رہی ہوں آج آئسی لیمنیڈ. بلو لیمنیڈ بناؤں گی. یہ بلو اسکواش ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اگر نہیں ہوگا تو ہم لوگ فوڈ کلر یوز کرتے ہیں, وچ از ناٹ ہارمفل فار باڈی. تو میں نے صرف لیمن جوس ہے, اس کو کالا نمک, شوگر اور لیمن کے ساتھ میں نے اچھے سے آئس کے ساتھ کرش کر لینا ہے. اس میں یہ اپنا بلو اسکواش ڈالوں گی اور اینڈ میں ہم اس کو سوڈا اور آئس کے ساتھ سرو کریں گے. اور ساتھ میں ہم سبروسو کیونکہ زبردست برانڈ ہے, ریڈی ٹو ایٹ فوڈ کے لیے بیسٹ ہے. تو آج ہم اس کی کچوریاں بنائیں گے اور سموسے بنائیں گے. واہ زبردست, آپ شروع کیجئے جی. اور ہم ناظرین کرام بس یوں جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں. اور آج مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور رہے. صاحب پتہ نہیں میں بات اپنی سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا, لیکن آپ کی جو وجود کی حقیقت ہے نا ناظرین,
یہ لفظ ماں اور باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آج چونکہ باپ کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، ذرا آپ کو بتائیں گے کہ باپ ہے کیا، جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں. اب آغاز کہاں سے کروں؟ جنید صاحب آغاز کیا کرنا ہے آپ باپ نے؟ کا نام آج سید الایام ہے، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. گفتگو والد پہ اور اس کے حقوق پہ اور اس کی شخصیت پہ کرنی ہے. انٹرو آپ نے ایسا غیر معمولی دیا ہے جس میں خالص احساسات اور جذبات ہیں. اللہ. اور سچ یہ ہے کہ میں تو آپ کی گفتگو سن کے اس فضا میں ہوں جب میں چھوٹا سا بچہ تھا اور میرے والد کا سایہ شفقت مجھے میسر تھا، اور ان کے والد جو میرے دادا تھے وہ موجود تھے. اللہ. تو ظاہر ہے وہ بے شمار باتیں یاد آ رہی تھیں. اور اس سید الایام کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ آپ نے سیدی فرید الدین گنج شکر مسعود کا نام لیا. اللہ. ان کے شہر کے قوال ہیں اور جن کا نام محبوب ہے. اب فرید اور محبوب الہی تو اکٹھے ہوں تو پھر کیا چاہیے. تو بہرحال آپ نے بہت خوبصورت اپنے انٹرو میں ایک جملہ کہا ہے، اجازت ہو تو میں اس پر ایک حضور یہ میرے لیے تو بڑے شرف کی بات ہوگی کہ آپ نے جو صائبان کا لفظ ایک والد کے لیے کہا ہے نا، ایک تپتا ہوا صحرا ہو اور پیاس لگی ہوئی ہو تو اگر ٹھنڈا سایہ میسر آئے اور ٹھنڈا پانی میسر آئے اور حسب منشا غذا میسر آئے تو اس احساس کو منسلک کریں والد کی شخصیت کا. اللہ. سچ یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس موضوع پر اس میں ہم کسی بھی اضافے کے قابل نہیں ہیں. اللہ. لیکن بھائی ہما مسئلہ یہ ہے کہ اب جو نیا پرسپیکٹیو ہے اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، اس پر بھی بات ضرور ہوگی. بالکل پدر شاہی پہ. جی ہاں ایگزیکٹلی. سچ یہ ہے کہ صائبان اور چھتری یا پناہ گاہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس نے ساری تکلیفیں خود اٹھانی ہیں اور جو اس کے اندر ہیں پناہ لیے ہوئے ہیں ان تک کوئی تکلیف منتقل نہیں ہونے دیں. میں اس وقت آپ کی آنکھوں کو نم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس نے دھوپ سہنی ہے، اس نے طوفان، آندھی، بارش، اور جو اندر بیٹھے ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں. ایک والد ایک چٹان ہوتا ہے اور وہ ایسی چٹان ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمیشہ گداز کا ایک سفر جاری رہتا ہے. کیا کہنے. اور ہمیشہ چشمے پتھروں ہی سے نکلتے ہیں. واہ واہ. سرچشمے چشموں کے پہاڑوں میں ہوتے ہیں. تو والد کا ایک کردار اس کا چٹان ہونا ہے اور وہ جو خدا کی صفت ربوبیت ہے اس کا ایک کامل اظہار دنیاوی اعتبار سے والد کی شخصیت میں ہے اور اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے ذمہ محض جسم نہیں ہے، اس کے ذمہ ذہن اور روح بھی ہے. بالکل ٹھیک. اس کی ذمہ داری ہیں. بالکل ٹھیک. میرے والد نے مجھے محض روٹی نہیں کھلائی، محض لباس نہیں دیا، انہوں نے میرے دل کو بھی ایک شکل دی ہے. انہوں نے میری روح کو بھی ایک تشکیل دی ہے. واہ واہ واہ. اور ظاہر ہے کہ ایسا باپ جب ہوگا تو پھر وہ ایک مینٹور بھی ہے آپ کا. دنیا میں آپ کا سب سے پہلا مرشد آپ کا والد ہوتا ہے. بے شک و شبہ. اور مربی ہے آپ کا. اور یہ وہ مربی ہے جس نے آپ کو بعد کی تربیتیں حاصل کرنے کے قابل بنایا. اور وہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر ودی. اگر معمار اپنی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو سریا ستارے تک بھی آپ اونچی تعمیر کر لیں گے تو وہ رہے گی تو ٹیڑھی رہے گی. چنانچہ وہ جو پدر شاہی کے علمبردار ہیں میرا خیال ہے ان کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی. کیا جملہ ہے. انہوں نے غالباً اپنے ذاتی تجربات کی تلخی کو ہم سب پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں اور ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں. تو ہمارا تو جی جو والد کا منصب ہے وہ ہمارے لیے استاد کا منصب ہے، مرشد کا منصب ہے، دوست کا منصب ہے، مشیر کا منصب ہے. کیا کہہ رہے ہیں. اور وہ پدر شاہی کی بات کرنے والے ان سے کوئی یہ پوچھے کہ تم آئے کس راستے سے تو راستہ تو وہی ہے جس پدر شاہی کی تم بات کر رہے. جی ہاں ایسا ہی ہے.
بالکل بہت خوبصورت, بہت ہی آگے بات بڑھاتے ہیں ذرا. علامہ صاحب یہ بتائیے, قرآن پاک جس طرح سے فضائل بیان کرتا ہے ایک والد کے, میرا خیال ہے لوگ اس کو سننا اس لیے بھی چاہیں گے کہ ہمیں اصل میں ناظرین اپنی صورت ہم صحیح معنوں میں شریعت کے آئینے میں, قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھ ہی نہیں رہے. آغاز کریں گے, لوٹ کے واپس آتے ہیں, آذان عصر کا وقت ہے, اور انشاءاللہ پھر قرآن کیا کہتا ہے والد کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, افطار کا حسین سا موقع ہے, اور آج ماشاءاللہ پہلا جمعۃ المبارک بھی ہے, سید الایام بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ناظرین کی روایتوں میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ, ویسے تو ظاہر صبح و شام فرشتے حاضر ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پہ جمعے کے دن جو فرشتے ہیں ناظرین ان کی تعداد بڑھ جایا کرتی ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو درود پاک کی کثرت اس موقع پہ لازمی کیجئے, کیونکہ اس کے ایک ایک پل لاکھوں ایسے مسلمانوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. علامہ صاحب, والد کا مقام قرآن کی روشنی میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنید بھائی, جو ماحول بنا ہوا ہے اس حساب سے تو میں لفظ جوڑ رہا ہوں کہ مطلب میں بیان کیا کروں گا. قرآن حکیم فرقان مجید کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ والد وہ واحد ہستی ہے کہ رشتے ناتوں میں سے تعلق واسطہ جو بھی انسان کا ہوتا ہے دنیا میں, ان میں سے والد وہ واحد ہستی ہے کہ جس کی قسم قرآن نے بیان فرمائی. اچھا, سبحان اللہ. والد کی اور ولد کی, ووالد وما ولد. سبحان اللہ. والد کی قسم جو ہے وہ بیان فرمائے گی. اس سے مراد مفسرین نے لیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں, پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی حیثیت امت کے لیے ایک والد کی بھی ہے احادیث طیبات کی روشنی میں, وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن والد کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسمیں قرآن میں بیان فرماتا ہے. اور اگر اس کی بات کو اور آگے بڑھایا جائے تو گلشن انسانیت کی ابتدا جو ہے وہ بھی قرآن کے مفہوم کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ والد سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسل انسانی میں سے تخلیق جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے. ٹھیک. اور آدم علیہ السلام بحیثیت باپ کے جو ہے وہ مسئلہ شہود پر آتے ہیں کہ انہی سے پھر جو ہے وہ سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر نسل انسانی کا جو تسلسل ہے وہ کہہ لیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہے. تو کائنات میں گلشن انسانیت کی ابتدا دینے والی ذات قرآن حکیم فرقان مجید کی تعلیمات مقدسہ کے مطابق وہ ایک والد کی ذات ہے. وہ ایک باپ ہے جو کہ پوری جد انسانی کے باپ ہیں, اور ان سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے. ابھی بات پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ پالنے والے کی, پالنے کی, ایک صاحبان کی. تو آپ دیکھیے کہ رب تعالیٰ عز و جل نے قرآن حکیم فرقان مجید میں اپنے رب ہونے کے ساتھ ساتھ صفت ربوبیت کا اگر کسی ذات کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑا ہے تو وہ باپ ہے. وہ ماں باپ ہیں یا باپ ہے, مطلب کہ والد کو مظہر بنایا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, قل رب ارحمہما, اے میرے رب تو ان پر رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھے میری ربوبیت کی, مجھے میری پرورش کی, مجھے پالا ہے. تو یہ ایک بڑا گلستان ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ والد کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرے. ایک دوسری جگہ پر جو ہے وہ الگ سے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, احسان اور حسن اخلاق ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. اس پر بھی کچھ جو ہے وہ اہل علم جو ہے انہوں نے کلام کیا ہے کہ احسان اور ہوتا ہے, حسن اخلاق اور ہوتا ہے. اگر تمہیں ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تم نے پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی ہی کرنی ہے. بالکل. اور دوسرا جو انہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اس کا تو بدلہ تم نے دینا ہی دینا. بالکل ٹھیک ہے. برائی جو ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی اگر آئی ہے, کوئی تمہیں رنج بھی پہنچا ہے, پھر بھی تم نے ان کے ساتھ بھلائی ہی کرتے چلے. بالکل ٹھیک. اور افت کرنے سے منع کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. جواد صاحب, والد صاحب, والد محترم, بابا جان, بابا, ابا جان, کیا کن کن ناموں سے پکاروں, لیکن بس یہ سارے نام جیسا بول رہے ہیں لگتا ہے اپنے ابو کو بلا رہے ہیں آپ. اللہ اکبر.
اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. کیا فرمائیں گے باپ کا نام جب سامنے آتا ہے, والد کا مقام جب سامنے آتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا, سیدنا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا حسن علیہ السلام آپ کا ادب کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ ایک بڑا اہم ہمارا مسئلہ ہے. تو فرمایا جب میں رات کو چلتا ہوں تو حسن میرے آگے چلتا ہے. رات کو اندھیرا ہوتا ہے, کوئی ٹھوکر کوئی چیز کوئی ایسی تو وہ خود کھانا چاہتا ہے باپ کو ڈالے. جب میں دن کو چلتا ہوں تو حسن میرے پیچھے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو حسن اپنا ہاتھ روک لیتے. اللہ. اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو حسن چھت پہ نہیں چڑھتے. اللہ 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 اللہ. تو میرا خیال ہے یہ دی اینڈ ہے, اس کے بات ہی ختم ہو گئی. یہ ادب اس سے بڑھ کر کوئی کیا والد کی حیثیت کا کیا سمجھے گا جو وہ خاندان سے. بے شک. تو میں تو مجھے یاد ہے دو باتیں. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے والد صاحب سے باقاعدہ بیعت ہوں. ماشاء اللہ. ابا جی کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ابا جی سے کہا میں کہ جی میں نے بیعت ہونا ہے, تو کہنے لگے تم میرے مرشدوں کے ہو جاؤ. تو میں نے امی سے کہا, میں کہا امی جی میں انہاں نہیں ہونا ہے. مطلب پہلا مرشد اپنا انہی کو بنایا آپ نے, اور آخری مرشد بھی انہی کو بنایا. کہتی ہیں کیوں؟ میں کہ جی میں نے ان کو بچپن سے دیکھا ہے, تو آپ کے ساتھ حسن سلوک دیکھا ہے, ہمارے ساتھ دیکھا ہے, ماشاءاللہ. میرے ان پہ کروڑوں احسانات ہیں. تصوف میں بھی اللہ نے ان کو, تو ان کو آپ پلیز میری سفارش کریں. تو امی نے پھر, امی کی بات تو پتہ ماننی پڑتی ہے ابو کا. صحیح بات. وہ مان گئے. پھر 12 ربیع الاول تھا اس وقت, تو میں باقاعدہ بیعت ہوا ان سے, ابا جی سے. واہ. دوسری بات جو میں آپ کو بتاؤں بڑی, کہ ایک زمانہ تھا کہ ابا جی سے نا میں بات کا نافرمانی کرتا تھا. بات نہیں ماننی, یا ایک ہمیں اونچی بھی بول پڑا, ایسے ذہن کچھ سیٹسفائیڈ, یعنی کہ بے ادبی کا ماحول تھا. تو ایک بات ابا جی نے مجھے کہا, یار تو ایک کام کرنا ہے کہ تو کو نہیں کرنا. میں کہا جی میرے کو نہیں سمجھ آ رہا. میں نے کہا وہ تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. عصر کا وقت تھا. تو میں نے کہا جی میں نہیں, میرے کو نہیں ہونا, میں نہیں کرنا. تو وہ انتہائی نا پریشان ہو گئے, سخت پریشان. تو پریشانی میں جان نماز پہ بیٹھے تھے, عصر کا وقت تھا. یہ عصر کا وقت ہے, بات یہیں منقطع ہو گئی, یہیں روکیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, نیوز بریک ہے ناظرین. لیکن یہ جو موقع ہے نا, اس کو مس مت کیجیے گا. یہ بہت اہم ترین بات اس وقت جو ہے جواد بھائی بتانے والے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے لیے بڑی اصلاح کا سامان ہو. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام, باپ کے رشتے کی حلاوت ہی ایسی ہے, باپ کے تعلق کی مٹھاس ہی ایسی ہے کہ ہر ایک کی اپنی مٹھاس ہے, ہر ایک کی اپنی حلاوت ہے, ہر ایک کا اپنا انداز ہے, ہر ایک کا اپنا پیار ہے, ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے, ہر ایک کی اپنی یادیں ہیں, ہر ایک کے اپنے جذبات ہیں. جس منزل پہ جواد وسیم صاحب رکے تھے کہ وہ جانماز پہ موجود تھے, اور کچھ نالاں تھے وہ کچھ ہیں, تو کیا وہ ہوا کیا تھا, وہیں سے کنٹینیو کیجیے. اب وہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کرنی ہے, تو میں کہہ رہا تھا میرے سے نہیں ہوتی. اچھا. وہ 2-3 دفعہ انہوں نے کہا, میں کہا جی نہیں, اور نہیں, پھر میں کہا جی نہیں. تو ان کا میں نے ایکسپریشن دیکھا, بہت نا وہ ڈپریشن میں چلے گئے اندر ہی اندر, مطلب وہ جیسے وہ ابھی تک میں نا کے موڈ میں ہوں. نہیں, چہرہ دیکھ لیا ہے. پھر میں نے دیکھا ایک دم نا ان کا وہ ریڈ ہوا فیس, اور وہ جان ماز کے, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹکر مارنے لگے غم سے.
اللہ ایسے کرنے لگے تو مجھے پتہ لگا کہ اور آپ کو کچھ کہہ نہیں رہے؟ نہیں مجھے نہیں کہہ رہے، کچھ کہہ نہیں رہے، تو مجھے لگا کہ وہ نا ڈپریشن میں نا وہ مارنے لگے ہیں. تو میں کہا 1 منٹ ابو جان 1 منٹ ٹھہر جاؤ، کی گل ہے؟ میں کہہ رہی ہے 4:30 ہو گئے نا. کہتے آہو. میں کہا آج تو بعد موت تک سبحان اللہ سبحان اللہ. کدی میرے لو شکایت نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. واہ وہ دن میری تنگ دستیوں کا آخری دن. ہائے 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 کیا ہائے بات ہے ہائے جی، ہائے. سنگ میل. کیا بات کہہ دیا، اس کے بعد ہر دن واہ خوشی لایا. کیا بات کہہ دی جواد صاحب، کیا بات. ہر صبح ایک نور لے کے آئی، کیا بات. ہر لمحہ ایک ترقی لے کے آیا. واہ. پھر میری شادی بھی ہوگی تو ابا جی کہہ رہے اے کان پھاڑ لا ہے بچوں کے سامنے بڑے بڑے. اچھا اس کا مزہ ہو رہا ہے. او میں لگا لو جی کان پھڑے، بچے ہنس رہے ہیں. شکر بات ہے کمٹمنٹ ہو گئی تھی. ہاں جی بالکل. تو پھر وہ بیٹا میرا جو بیوی صاحب ہنس رہے ہیں. میں کہا دیکھو وہ میری بہن کہتی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے بیٹوں نے میرا ادب کرنا سیکھا ہے. واہ واہ واہ. بالکل ایسا ہی. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ اپنی اولادوں کے سامنے اپنے باپ کے آگے مرغا بن کے کھڑے ہو جاؤ یوں، آپ کی اولاد آپ کا ادب کرنا شروع کر دے گی. تو آج بھی میرا بیٹا میں یاد میں کہا تمہیں یاد ہے دادا یہ میں نے کان پھڑایا. ایک دفعہ وہ مؤذن آیا تو کہتے ہو یار کھڑا کر کے کھڑا ہو جاؤ کھڑا. تو میں اپنی مسجد میں میرا بڑی عزت تھی جی. تو مؤذن آیا تو کہتا بہنتے نہیں پہ میں نے سزا دیتی ہے. واہ. تو پھر انہوں نے کہا چلو معافی دے دو. بس وہ اس دن کے بعد پھر ابا جی نے کہا نا اینج تو نہ پھر اس کے بعد جو باہر میری عزت ہوئی. واہ 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 واہ. بلکہ میری بہن نے کہا کہ ابو جی تینوں کان پھڑا دینے تینوں مار دیں دوجے پر. میں کہا چپ کر جا پہنا چپ. یہ سعادت ہی کچھ اور ہے. میں کہے تھے میرے کان پھڑاؤ دینے لوگ باقی میرے کے کان پھڑ دینے. واہ واہ. اے مینو جتیاں مار دینے لوگ کی میری جتیاں پھڑ دینے. واہ واہ. اینا دی برکت. کیا بالکل صحیح. تو یہ میں کیا آپ کو بتاؤں. نہیں کمال بات ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں سجاد بھائی. اور بات یہ ہے ایک بھی اور اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے 17 حج نصیب فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 عمرے. سبحان اللہ. میں اپنی بیگم میں کہا ویہلا دعا دے گا نہیں. یہ 17 حج کیوں نصیب ہوئے پتہ ہے؟ یہ اس ایک حج کا صدقہ ہے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ جس نے ایک مرتبہ پیشانی کو پیار اور محبت سے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کر دیتا ہے. تو آپ کے نصیب میں تو پھر حج مبرور لکھ دیا اللہ نے. اچھا جی اب یہ ظاہر اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو والد کے در پہ جھک گیا پھر وہ سر بلند ہو گیا. اچھا آپ کے بارے میں ایک تو یہ کہ میں امیزنگلی جب آپ بات کر رہی تھی اور میں سن رہا تھا اس وقت ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرماتے کہ ایک زمانے میں ہمیں بڑا شوق رہا وہ 200 cc چلانے کا 250 چلانے کا. لیکن ظاہر وہ ٹائم تو گزر گیا. آپ 250 cc چلاتی ہیں پیٹرولنگ کرتی ہیں باقاعدہ اس میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور موٹر بائک پہ؟ جی موٹر بائک پہ. جی بالکل میں بائک رائڈر ہوں ڈپارٹمنٹ کی اور الحمدللہ مجھے اس پہ بہت فخر ہے. نہ صرف مجھے بلکہ میرے ماں باپ کو میرے بہن بھائیوں کو اور میری فیملی کو پوری قوم کو آپ پر بالکل. مطلب وہ صنف نازک جسے کہتے ہیں ارباب نظر ذات میں اس کی پوشیدہ ہے ملت کا وقار. بالکل ایسا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آپ نے جو وہ بات ہے نا کہ صنف نازک ہو کے جو کام کیا بڑا کام ہے تو کیا تجربہ کیسے تجربہ بتائیں. بالکل میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی. 2010 میں بائک چلاتے چلاتے شام کے ٹائم میں ڈیوٹی پہ ہی تھی کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی, فریکچر ہو گئی. اچھا یہ 250 cc چلاتے چلاتے؟ جی بالکل. نہیں تب 125 تھی, ابھی 250 سٹارٹ نہیں ہوئی تھی, صرف 125 کا. تو کیا کہیں مار دی, ایکسیڈنٹ ہوا, کیا ہوا؟ بس پیچھے سے کسی نے ہٹ کیا؟ یس گاڑی نے ہٹ کر دیا. ٹھوکر چوک تھا تو تب ابھی جو کنڈیشن ہے ٹھوکر چوک کی تب ایسے نہیں تھی. تب چوک کی کنڈیشن کچھ کسی اور طریقے کی. آپ پیٹرولنگ پہ تھی؟ جی بالکل پیٹرولنگ پہ تھی. ٹھوکر پر کسی نے ٹھوکر مار. جی بالکل ٹھوکر پہ ٹھوکر مار. تو بس میری یہ جو نی ہے یہ فریکچر ہو گیا. میں ادھر ہی جناح ہاسپٹل 1112 کے ذریعے پہنچا دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد صبح جب میں نے اپنے والدین کو صبح انفارم کیا, رات انفارم نہیں کیا کہ وہ تو رات بھاگیں گے اور پھر سو بھی نہیں سکیں گے, نہ کچھ کر سکیں گے, کیا کریں گے, روئے دھوئیں گے. ہماری بیٹی اور ابھی میں ان میرڈ بھی تھی.
لیکن انسٹیڈ آف اٹ کہ میں صبح جب انفارم کیا، میری والدہ آئیں، میرے والد صاحب رحیم یار خان ان دنوں ڈیوٹی کرتے تھے، بوائلر مکینیکل انجینئر، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب تو ریٹائر ہو گئے ماشاءاللہ سے، تو تب ادھر تھے. انہوں نے ویری نیکسٹ ڈے 6 منتھ کی چھٹی لے کے وہ اچھا، اور 6 منتھ تک وہ میری خدمت کرتے رہے. گو کہ میں ینگ تھی، میں جاب ہولڈر تھی، انسٹیڈ آف اٹ وہ میری خدمت کرتے رہے کہ نہیں میری بیٹی ہے، میں اگر اس کی آج خدمت نہیں کروں گا تو کوئی کوتاہی ہے میری بیٹی ہو سکتا ہے، کوئی لچک آ جائے. اور یقین جانے میں بالکل اپنے ماں باپ کا وہ دین نہیں دے سکتی. وہ وقت میری آنکھوں میں آتا ہے تو میں بس میں سر سے پاؤں تک رونگٹے کھڑے ہوتے، دل بھر جاتا ہے، بھر جاتا ہے سراپا کہ احسان. میرے والد صاحب نے میری جوانی میں بھی میری اتنی خدمت کی ہے تو بچپن میں میری کتنی خدمت کی ہوگی. آج باپ ہوتا ہی ایسا ہے. آج جب مطلب میرے والد صاحب بیمار ہیں اب، اللہ تعالیٰ صحت، میں اتنے دل سے اتنی محبت سے جب جاتی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ بھرے ہوں. میں ہمیشہ میرے والد صاحب نے مجھے کبھی سلمہ نہیں کہا، اچھا سلمان کہتے ہیں. واہ واہ واہ، اپنائیت دیکھیے جناب. میں نے جب میں جاب پہ لگی تو اپنی فرسٹ سیلری لا کے اپنے والد صاحب کے ہاتھ پہ رکھی. میں نے کہا اس پہ سب سے پہلے آپ کا حق ہے. بے شک. تو باپ آپ دونوں نے تو آج مل کے رلا دیا بس، اور کچھ نہیں. جو سایہ ہے نا باپ کا، میں کہتی ہوں میں اپنے والد صاحب سے میرا کوئی بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، خواہ وہ ڈپارٹمنٹ کی ہے، دنیا داری سے ہے، کچھ بھی ہے، میں اپنے والد صاحب سے شیئر کر لوں نا تو مجھے ایک دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا دل سے ساری پریشانیاں چھٹ گئی، سارا بوجھ اتار کے اپنے والد کو دے دیا نا. اچھا کمال ایک دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں سلمہ، کمال کیا ہے. والد جواد صاحب چاہے وہ مطلب کہیں کٹھیا میں کسی کونے پہ ہو، بستر علالت پہ بھی ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو جی، آپ مطلب وہ کچھ نہ کر سکتے ہو، آپ صرف جا کے ان کے کان میں اپنی پریشانیاں بتا دیں. ہاں بالکل آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کی پریشانیوں کو سارا جذب کر لیا ہے اور آپ کو جو ایک وہ انرجی دے دی ہے کہ جاؤ بیٹا کام کرو. دعاؤں کے وہ طلبہ شروع ہوتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور ان کی دعاؤں کے تو فعل آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں اب کسی. اچھا یہ وہ بات ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا آپ بتائیے اس جذبے کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اس ریلیشن کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. یعنی مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا عظیم مقام والد کو دیا ہے، نظر آتا ہے کہ جو رب کی ربوبیت کا جو پرتاؤ ہے وہ والد کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ وہ سب کچھ اپنے اندر سمو لیتا ہے. جی بالکل جی ہاں. وہ جو پالنا پوسنا ہے جو خدا کا اس میں ہے رب، تو اس ربوبیت کا پرتاؤ ہماری اس دنیا میں اور ہمارے اس نظام میں والد کی شکل میں اس کا ظہور ہوا ہے. بالکل. والد اور والدہ دونوں ہی خیر، دونوں کا اپنا اپنا فنکشن ہے، اور پھر ان دونوں کا مل کر مجموعی طور پر ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے. جنید صاحب اگر ہم دیکھیں نا پرندوں کو کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو چوگ کیسے دیتے ہیں، کہاں کہاں سے جا کر وہ دانے چنتے ہیں، خود نہیں کھاتے، پوٹے میں رکھتے ہیں، لا کے بچے جو ہل جل بھی نہیں سکتے ان کی چونچ میں ڈالتے ہیں. کیسی بات ہے. بلیاں آپ دیکھ لیں، بلیوں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بالکل ہی چھوٹے سے، ہلنے جلنے سے معذور، نحیف سے، ان کو وہ چمٹا کے رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں جب تقسیم فرمائیں اس نظام کو چلانے کے لیے تو صفت ربوبیت والد کو عطا فرمائی تاکہ اس کا اظہار بھی ہو، اور جو منشائے ایزدی ہے کہ نسل انسانی فروغ پائے اور محفوظ رہے، وہ کام تسلسل سے جاری رہ سکے. چنانچہ جناب یہ بالکل جو محترمہ فرما رہی تھیں اور اس سے پہلے جواد صاحب کہہ رہے تھے، حقیقت یہ ہے. فرض کر لیجئے کہ کسی کا والد ایسا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا. بالکل ٹھیک ہے. جیسا آپ فرما رہے ہیں، معمر ہے، بیمار ہے، یا ایسے وسائل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس میں وہ جو صفت ہے نا وہ اتنا سیٹسفائی کرتی ہے صفت ربوبیت کہ محض اس کو بتا دینے سے لگتا ہے مسائل سب کچھ حل ہو گیا. بالکل سب کچھ حل ہو گیا. ہاں جی، ادھر سے جو بوجھ ہے وہ منتقل ہو کے ادھر چلا گیا. اچھا مزے کی بات ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا ہی ہے، آپ پھر بھی جا کے والد سے مشورہ کرتے ہیں نا کہ پپا بابا مجھے ذرا بتائیے میں کیا کروں. آپ کے ذہن میں ویژن کلیئر ہوتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. لیکن وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس آپ کے والد نے ایک راستہ دے دیا، راستہ وہی ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا.
میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی. میں پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن کے لیے میرا ابراڈ میں بھی ایڈمیشن ہوا تو اسکالرشپ پہ. پاکستان میں بھی ایڈمیشن ابھی سٹارٹ ہونے والے تھے. میں والد صاحب گو کہ میرا بہت دل تھا کہ میں ابراڈ جا کے پی ایچ ڈی کروں. اچھا. تو میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا. میں نے کہا بابا آئی وانٹ ٹو گو. کہتے بیٹا یہ بیٹی ہے, تب ابھی میری بیٹی تھی صرف, تو کہنے لگے اس کو آپ کی بڑی ضرورت ہے. پی ایچ ڈی کرنی ہے نا, آپ پاکستان سے کر لو, اس کے ساتھ بھی رہو گی اور پی ایچ ڈی بھی ہو جائے گی. آپ یقین جانے میرے لیے وہ ڈیسیژن کرنا کہ اب میں ابراڈ جاؤں, اسکالرشپ بھی ہے, سب کچھ ہے, اور یا میں یہاں جو ہے نا اپنی پی ایچ ڈی کو کنٹینیو کروں, میرے لیے یہ ڈیسیژن بڑا ہی ٹف تھا. لیکن ایک جملے میں انہوں نے جو ہے ساری منزلیں طے ہو گئی. جی بتائیے. سارا فاصلہ طے. ہم جو حضور جو بڑے بڑے عظیم الشان لوگ ہیں جنہوں جو رجحان ساز کہہ سکتے ہیں فکریات انسانی, مثلا شیخ سعدی, مثلا حضرت مولانا جامی, اور نام لیتے جائیے, علامہ اقبال, عہد جدید, ان سب کی تربیت میں جو بنیادی کردار ان کے والدین نے ادا کیا اور علل خصوص والد نے, وہ بڑا آدمی بنانے میں. بالکل ٹھیک ہے. بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بات جم جاتی ہے, وہ نقش راسخ ہو جاتا ہے. ماں اپنے کام دھندے کرتی ہے, ہمارے معاشروں میں سارا وقت تو کچن میں گزرتا ہے, اس کے بعد آنے جانے والوں کے ساتھ اس کی مصروفیت رہتی ہے. تو والد کی ذمہ داری, وہ چونکہ گھر کا ایک طرح سے ڈائریکٹر بھی ہے اور سربراہ بھی ہے, اور اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کرے اور ان کی روحانی رہنمائی بھی کرے اور انہیں نفسیاتی طور پر مضبوط انسان بنائے. یہ ذمہ داری والد پر بھی اسی صفت ربوبیت کا اہم ترین بات ہے. وہی بات ہے جو جواد بھائی بات کر رہے تھے کہ جو اس موقع پہ اپنے والد کے آگے جھک گیا, اس بات کو سمجھ کے اصل ٹرینر میرے یہی ہیں. یہی اطاعت ہے جناب. سر بلند ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. ہاشمی صاحب یہ بتائیے ذرا, والد کا جو ظاہر مقام و مرتبہ ہے, اس میں ایک بات ہمیں احادیث مبارکہ میں بڑی کیٹیگوریکل نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے جس انداز سے والد کے مقام کو واضح کیا, بلکہ اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم احادیث میں آئیں, وہ جو ایک واقعہ بڑا کمال ہے جس میں ایک صحابی کو جو ہے وہ اپنے ان کے بیٹے نے جو ہے وہ کلیم کیا کہ مطلب پیسے جو ہے میرے والد کے نہیں ہیں. وہ کیا خوبصورت, مجھے کل رات بھی ہم گفتگو کر رہے تھے تو ظاہر اس وقت نہیں تھا. میں چاہتا ہوں ذرا اس واقعے پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ وہ کیا مال کا واقعہ ہے کہ تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تو بھی تیرے باپ کا, کیا تھا وہ ذرا بتائیے نا. جی ہاں, وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ قصہ مطلب اس طرح سے ہے, حدیث طیبات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ معاملہ پہنچا. اس نے بیٹے نے جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ لیجیے باپ کے خلاف جو ہے وہ نالش کی, شکایت کر دی کہ جی مطلب والد گرامی جو ہے وہ میرا سارا مال لے لیتے ہیں, میرے جیب میں سے نکال لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے والد کو طلب فرمایا اور ان سے پوچھا. تو انہوں نے کہا جی مطلب ان سے پوچھئے کہ اگر میں لیتا ہوں تو اس کی خالاؤں, اس کی پھوپھیوں پر اور اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں, میں کہ ادھر ادھر ضائع تھوڑی کر دیتا ہوں. تو اس دوران یہ بھی مطلب بعض حدیث طیبات میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب یہ والد آپ کے پاس پہنچیں گے, کیا اچھی بات ہے یہ. جی ہاں, ان سے یہ پوچھنا ہے کہ تمہارے دل میں جب تمہارا بیٹا تمہارے خلاف شکایت کر رہا تھا یا تمہاری اس بات پر تمہیں منع کر رہا تھا کہ میرا مال نہ لے, تو تمہارے دل میں کیا کیفیت آ رہی تھی, یہ کیا الفاظ آ رہے تھے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار سنتے ہیں نہیں بھائی, درود وہاں سے پڑھو تو سنتے ہیں, نہیں سنتے ہیں, وہاں پہنچ کے پڑھو تو سنتے ہیں, ارے وہ تو دلوں کی بھی سنتے ہیں, وہ تو دلوں کی بھی سنتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوا. حضور علیہ السلام کی خدمت جب وہ پہنچے تو آپ نے پوچھ لیا کہ جب اس کے ساتھ تمہارا ایسا معاملہ چل رہا تھا تو تمہارے دل میں کیا بات آ رہی ہے. تو عربی کے کچھ اشعار ہیں جو انہوں نے پڑھے, اور وہ اشعار جو ہیں وہ تو ظاہر عربی تو میں اس وقت نہیں پڑھتا, اس کو پڑھ سکتا, لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب یہ بالکل نحیف تھا, کمزور تھا, کچھ کر نہیں سکتا تھا, میں اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا تھا, اس کے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے, میں پوچھتا تھا, بھوکا ہوتا تھا, اس کی بھوک کا میں خیال کرتا تھا, اس کی تمام ضروریات کا خیال کرتا تھا. آج میں حاجت مند ہوا ہوں, ضرورت مند ہوا ہوں, تو اس کو میری ضروریت کا خیال ہی نہیں ہوا. یہ سارے معاملات. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حدیث مبارکہ کے تسلسل میں تو تھوڑا سا شاید ہم سے بھی کہیں کہہ لیجیے کہ کوتاہی ہو گئی. بہت زیادہ جو ہے وہ ماں کی شان جو ہے وہ اس انداز سے بیان کر دی گئی کہ شاید یہ لگتا ہے کہ جیسے باپ کی کوئی شان ہی نہیں ہے. حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہاں تک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ والد کی دعا خاص طور پہ بھی تخصیص ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے مقام جو ہے. ابھی دعاؤں کی بات ہو رہی تھی, ہماری بہن بھی کر رہی تھی, جواد صاحب بھی کر رہے تھے, وہ دعائیں ایسے ہی رب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ جاتی, ان
دعا کو یہ مقام اور یہ مرتبہ جو ہے اللہ اس کے محبوب علیہ السلام نے دیا ہے کہ والد دعا کرے تو وہ اولاد کے حق میں ایسے ہی جیسے نبی اپنی امت کے حق میں دعا کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کی دعا کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس کی اہمیت اور اس کے مرتبے کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے واضح کیا اپنے محبوب کے ذریعے سے. یہ دعا ایسی ہیں جیسے نبیوں کی دعا ان کی امت کے لیے ہوتی ہے, ایسا ہی ہے بالکل ایسے. اور وہ جو واقعہ اس پہ رہ گیا ایک جملہ کہ جب وہ سارا واقعہ آ کے ماجرا آ کے بیان کیا تو سرکار علیہ السلام نے جملے فرمائے وہ بتائیے. جی وہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ صرف تمہارا بال بلکہ تم اور تمہارا مال سب کچھ جو ہے وہ تمہارے باپ کا. اور میرے سرکاری ساری باتیں سن کے زارو قطار روتے جاتے تھے. ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ ہے, جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. بڑی پیاری باتیں ہیں صاحب, اللہ کرے. مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی بھٹکا ہوا ہے, کوئی بہکا ہوا ہے, کوئی ڈسٹریکٹ ہو گیا ہے, کوئی راستے سے ہٹ گیا ہے, کوئی قدموں کو چھوڑ چکا ہے, کوئی بوسوں کو چھوڑ چکا ہے, کوئی دعائیں لینا بھول چکا ہے, کوئی اپنے باپ کو فراموش کر چکا ہے, بس وہ لوٹ کر آ جائے. اصل بارگاہ وہی بارگاہ. لوٹ کے واپس آتے ہیں. خواتین و حضرات, افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں, اور آج چونکہ آپ جانتے ہیں والد کے مقام اور مرتبے پہ بات ہو رہی ہے, کیا سمجھائیں گے ان کے مقام اور مرتبے کو. بس ہماری ابتدا ہماری انتہا ناظرین اولادوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے والد ہی ہوا کرتے ہیں. کچن میں بلکہ کچن کے محاذ پہ جی سر عائشہ صاحبہ موجود ہیں. کہاں تک پہنچی بتائیے؟ جی سر بس محاذ فتح کرنے کے قریب ہی ہیں ہم. کیا کہنے ہیں؟ ایگ فرائیڈ رائس ہمارے ریڈی ہیں. فل ایگریسو ہے اس کا مطلب ہے. جی بالکل. ہڈیوں پر حملہ بالکل سر. سر اس کے ساتھ جو ہمارا چیری کرنچ تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا. اب میں صرف کیا کروں گی کہ میں ڈالڈا کوکنگ آئل, جیسے کہ آپ کو پتہ یہ کولیسٹرول فری ہے اور 80 سال سے جو ہے ماؤں کا بھروسہ ہے اس پہ. واہ. اور سب سے مطلب بیسٹ پاکستان کا برانڈ ڈالڈا ہی ہے. ایسا ہی اس میں کوئی دوسرا مطلب ہمارے ہاں اگر کہتے ہیں کہ دیسی گھی یا ڈالڈا تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا بھروسے والا برانڈ ہے. تو سر میں نے ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس سے بروسو کے میرے پاس ریڈی ٹو ایٹ جو فروزن فوڈ ہے جو افطاری کو بہت ہی آسان بنا دیتا ہے وہ میں فرائی کروں گی. اس کے ساتھ میں سبروسو کے ہی ڈالڈا کوکنگ آئل میں سیخ کباب. بالکل ٹھیک. اور سر اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں. ہمارے پاس چک کا ریفریجریٹر ہے, ڈیجیٹل انورٹر ہے, 1 آور کولنگ سسٹم ہے اس کا. 1 گھنٹے میں ہی آپ کا فریزر کول اپ ہو جائے گا. اگین جس طرح میں نے بتایا تھا کہ لائٹ چلی جاتی ہے, ظاہری بات ہے ہمارے لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے, تو اس میں آپ کی چیزیں خراب نہیں ہو سکتی. آپ سے بروسو کے آئٹم اکٹھے منگوائیں, فریز کر دیں. اور سر یہ اٹیلین ٹیکنالوجی ہے, اسمارٹ لک ہے اس کی, اور 10 ایئرس کی یہ لوگ وارنٹی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ سر ہم آلپرس کی کریم یوز کرتے ہیں اپنے کھانوں میں. آلپرس بھی ہمارا سب سے بھروسے مند برانڈ اس ٹائم پاکستان میں جا رہا ہے, اور بینگ شیف ہم لوگ پریفر کرتے ہیں. آلپرس کی کریم ہے یا ڈالڈا ہے, تو یہ سر ہم کریں. بس اب سبروسو کا ہی میں نے چکن لیا تھا جس سے میں فائر چکن چلی ٹرائی بناؤں گی. تو سبروسو کی چکن سے ہم آگ والا چکن بنائیں گے. آگ والا چکن بالکل ٹھیک ہے. اور ڈرنکس وغیرہ کون سی یوز کریں؟ جی سر ڈرنک میں جو ہمارا آئسی ڈرنک تھا لیمنیڈ, اس میں نے کیا کہ میں نے گلاسز ریڈی کر دیے اس طرح سے. میں نے اس پہ ایک چھوٹی سی امبریلا اور لیمن کا, اس کے اندر میں نے کالا نمک, لیمن جوس, اور یہ لیمن یہ ہمارے پاس بلو اسکواش آتا ہے, یہ فلیورڈ سیرپ ہوتا ہے. اوکے. یہ میں نے اس میں ڈالا ہے. اس میں آئس ڈالیں گے اور بالکل افطار سے پہلے ہم اس میں ٹھنڈا سوڈا ڈال دیں گے. واہ. تو یہ بہت ریفریشنگ سا ہمارا ایک ڈرنک تیار ہو جائے گا. بہترین ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جناب والا والد اولاد کے لیے پہلی تربیت گاہ. جی. والد اولاد کا مرشد, مینٹور, والد ہی جو ہے سب کچھ ہوتا ہے. بتائیے ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والد اولاد کے لیے جنت کا درمیانی رستہ ہے اور مرکزی دروازہ ہے. جو وسط میں دروازہ ہوتا ہے وہ بالعموم مرکزی ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات اور کیا شان. آپ نے ہر انسانی رشتے کو
جو خاندان کی اکائی کو اور ادارے کو مضبوط بناتا ہے، آپ نے اس رشتے کی عزت ہم سب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے، اور ادھر فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ یعنی والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ اکبر، جس کی معافی نہیں، جس کی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ خود معاف نہیں کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا جی، حضرت فرما رہے تھے، ہاشمی صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ ماؤں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سڑک پہ نکلے، آپ کو 70 جگہوں پر، رکشوں پر، کاروں پہ میری ماں کی دعا اور ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ کل میں نے ایک چنگچی دیکھا، اچھا وہ کیا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا میرے باپ کی دعا۔ میرے باپ کی دعا، کیا بات ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ اچھا یہ دونوں ظاہر ہے، یہ دو پہیے ہیں نا، دونوں آنکھیں ہیں جی ہماری، دونوں آنکھیں، دونوں پہیے، بالکل ٹھیک۔ اور ہماری زندگی گاڑی چلتی ہے اس وجہ سے۔ ماں تے پیو جے اکھیاں نہ چانن نہ دونوں حال بہار، سبحان اللہ، اے ٹوٹ جان دنیا تو کوئی نہیں لیندا سارا۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے۔ جرمنی میں جا رہا تھا ٹرین میں، ہائیڈلبرگ سے اولم، تو ایک جرمن عورت اس پہ سوار ہوئی، تو اس کے پاس سامان زیادہ تھا، تو میں نے جلدی سے جا کے ہیلپ کی، ٹھیک، خوش ہو گئی، تو مجھے کہتی یہ لوگ مسلم، میں کہا یس، کہتی مگر تم عورتوں کے معاملے میں بڑے ظالم ہو، بہت ظلم کرتے ہو، وہ بڑا بولی، کیونکہ بات مختصر کروں گا۔ تو جب خوب بول کے تھک گئی تو میں نے کہا آپ کو پھر میں بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورت کا کیا حال تھا۔ بالکل، تو وہ میں نے بتایا، اور جب میں یہاں پہنچا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو بیٹیوں کو وہ عزت دی کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر میں تشریف لاتی تو آپ ان کو آگے نہیں آنے دیتے، جی بالکل ہے، کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر مسکرا کے ہاتھ کا بوسہ مبارک لے کے چارپائی بٹھا کے کملی شریف بٹھا کے پھر بات کرتے تھے۔ اس سے باپ کی اس شفقت اور محبت جو ہمیں حضور نے دی، اس بات پر وہ کہنے لگی، گھنٹوں بحث ہوئی، گھنٹہ ڈیڑھ ہوئی، سفر سڑا لمبا، اس پر آ کے کہنے لگی ہے ریئلی، کمال ہے، واہ۔ میں نے کہا ہاں، سبحان اتنا اچھا مذہب، تو کیا میں مسلمان ہو سکتا؟ سبحان اللہ، کیا کیا، یعنی کہ ہم نے جو اپنا اسلام نا بتایا نہیں، بالکل صحیح، ورنہ جتنی بھی یورپینز ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ وہ کیا لفظ بولتے ہیں بار بار، وہ پدر شاہی والوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے نبی نے تو تمہیں عزت دی ہے۔ کچھ آپ بھی بتا رہی تھی۔ بالکل اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی، ابھی جواد صاحب نے جو بات کی کہ مشن پہ جب ہم لوگ بھی گئے تو افریقن کنٹریز کے ساتھ زیادہ، بالکل سوڈان گئی تھی، سوڈان، ہاں جی، ڈارفور مشن میں ہم لوگ گئے، پیس کیپنگ مشن ہوتا ہے یہ، تو وہاں پہ جب ہم گئے ہیں ورکنگ کی افریقن کنٹریز کے ساتھ، تو ہمارے بھی ذہنوں میں ایک امیج تھا کہ یہ لوگ پدر شاہی کو فالو کرنے والے ہیں، نہ کہ جو ہے نا جو اسلام نے والد کا کانسیپٹ دیا اس کو۔ لیکن میں نے یہ دیکھا وہاں پہ لائبیریا کے لوگ تھے، غانا کے لوگ تھے۔ میں ذرا ایک کنفیوژن دور کروں، بہت اچھا ہو گیا یہ ڈاکٹر صاحب، ذرا مجھے یہ پدر شاہی کے اگر ہم لفظی معنی اٹھائیں تو کیا بنتے ہیں؟ پدر شاہی کے لفظی معنی تو کہ جی باپ بادشاہ ہے، اس کا سکہ چلے گا، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ باپ کی بادشاہت کو ہم نہیں مانتے کیا؟ جی نہیں، ہم تو پدر شاہی کے حق میں کہ پدر شاہی ہونی چاہیے، بات یہ لفظ ہمارے نیگیٹو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جی حق میں، بات تو یہ کہ ہم تو کہتے ہیں کہ باپ ہی کی بادشاہت ہونی چاہیے۔ جی بالکل، تو میں نے وہاں یہ جب باتیں ہوئی، ڈسکشن ہوتی تھی وقتاً فوقتاً، تو میں نے یہ ایزیوم کیا، میں نے یہ جانا کہ وہ لوگ بھی والد صاحب کی اتنی ہی عزت، اتنی ہی تکریم اور اتنے ہی فالوور ہیں جتنے کہ ہم ہیں، اور ان کی نظر میں بھی والد جو ہے وہ ایک ڈائریکٹر ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، گھر کا جو ہے نا سارا نظم و نسق لک آفٹر کرنے والا ہے۔ ان کی نظر میں بھی باپ کی وہ اہمیت اور وہ قدر ہے جو کہ ہم مسلمز میں، پاکستانیوں میں پائی جاتی ہے۔ ہمارا کوئی فنکاروں سے تعلق ہے تو میں سوری، میں آپ فنکار ہیں، گلوکاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، گانے سنتے ہیں، ہر گانا جو رخصت کے وقت ہے بابل پہ بنا ہوا ہے، بابل کی دعائیں لیتی جا، بابل کی جا تجھے سخی سنسار ملے، چڑیاں دا چمبا بابل بابل میریاں گڈیاں تیرے کر رہ گئے، میں تیری باہوں کے جھولے میں پری، یعنی سارے کے
شاہ نے باپ پہ 2 بیٹیاں رخصت کی ہیں نا، تو وہ بھی مڑ مڑ کے مجھے ہی دیکھ رہی تھی، حالانکہ امی موجود تھی. سب باپوں کو آپ نے بھی ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. تو وہ باپ کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، باپ بھی چھپ رہا ہوتا ہے. ایک عجیب اٹیچمنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب اٹیچمنٹ ہے کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے. ڈاکٹر صاحب جی، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے. یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سے سکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے. دیکھیے صاحب، یہ جو اس وقت نوجوان مجھے سن رہے ہیں نا، ذرا کیمرے کو کلوز کیجئے گا. ان نوجوانوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ باپ بنیادی طور پر ہے کیا. وہ کتنے زلزلے، کتنے طوفان اپنے اندر سمو لیتا ہے، کتنے ڈیزاسٹرز اپنے اوپر سمو لیتا ہے، کہ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے. تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے. وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے. گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک دامہ سے، گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک دامہ سے. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے. پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے. میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں. اور فیصل شہید صاحب، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں ماں سے. بتائیے. میں کہیں پروفیسر صاحب کو بھی شکریہ دے جو اچھی نظر لکھی. کیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جی قبلہ، اصل تو یہ ایک تسلسل ہے. اور آپ دیکھیے کہ اولاد کا وہ پہلا دن جب وہ اسکول میں باپ اسے چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، اور ننھے بچے کے آنسو جو ہے وہ آنکھوں میں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ابا جی اس کو ڈھارس دے رہے ہوتے ہیں، میں باہر ہی کھڑا ہوں، پریشان نہیں ہونا ہے. اور رستے میں چلتے ہوئے بچہ جب تھک جاتا ہے، نہ صرف اس کا بچے کا بیگ بلکہ بچے کو بھی باپ اٹھا کے گود میں لے لیتا ہے. اور اس لمحے بھی باپ باہر کھڑا ہوتا ہے، اور جس وقت بچہ گھر سے باپ کو باہر نکالتا ہے اس وقت بھی باپ باہر. اللہ، میں اسی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی دیکھیں آرزوؤں کو، تمناؤں کو قربان کرتا ہے. سارا اپنے اشعار کی صورت میں تو بیان کر ہی دیا ہے. اس کی ہی نثر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ وہ پھٹا ہوا کوٹ اور ٹوٹے ہوئے جوتے جو ہے وہ اپنے اس پر کمپرومائز کر جاتا ہے، لیکن بیٹے کو چمکیلے جوتے اور نیا کوٹ دلاتا ہے تاکہ میرے بیٹے کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہو جائے. اور اس دن کا انتظار کرتا ہے کہ جب یہ کوئی بڑا آدمی بن کے نکلے گا. لیکن جب وہ بڑا آدمی بن کے نکلتا ہے تو بیٹے آج ایسے ناخلف جو ہے وہ دیکھنے میں ملتے ہیں کہ وہ باپ کو اپنے دفتر کے باہر بٹھا کے یہ تعارف کرواتے ہیں اپنے آفیسز کے لوگوں کو کہ یہ ہمارے گھر کے خادم ہیں یا نوکر ہیں وغیرہ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں نے کئی کیسز ایدی اوم میں دیکھے. آپ بلیو کریں ڈاکٹر صاحب، میں نے کئی کیسز اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان کے انٹرویوز کیے میں نے پچھلے اتوار میں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ وہاں پہ میں حیران ہو جاتا تھا ایک لمحے کے لیے، اور میں سوچتا تھا کہ ایسا ہے؟ کہتے ہاں ایسا ہے. کیا ہوا جی؟ پاگل کہہ کر بیٹے نے نکال دیا. پاگل کہہ کر بیٹا ایدی ہوم میں جمع کرا کے چلا گیا. نوکر کہہ کے جی ایدی ہوم میں جمع کرا کے چلا گیا. بڑی دردناک بات ہے. چپڑاسی کہہ کے چلا گیا. چپڑاسی بتا چھوڑ کے چلا گیا باپ. وہ کہتے ہیں کہ 10 بیٹے جو ہیں وہ باپ پالتا ہے، مگر وہ ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے. یہ بڑی تلخ بات ہے. 10 بیٹے، ایک باپ 10 بیٹوں کو پالتا ہے، 10 بیٹے مل کر ایک باپ کو نہیں پال پاتے. معاملہ یہ